وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب لاہور میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ عرب اور عجم کا مسئلہ ہے، کیا یہ عرب قومیت کا مسئلہ ہے؟ کچھ لوگ ضرور اس کو عربوں کا مسئلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ فلسطین یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ مسجد اقصی ہماری عشق ہے، مسجد اقصی ہمارا ایمان ہے، اور مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ یہ حضرت داؤد کا محراب ہے، یہ حضرت زکریا کا محراب ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا اور ساری انبیاء کے امامت یہاں انہوں نے کی تھی۔ اس لیے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مسجد اقصی کی آزادی کا مشن ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز، اپنے والدین سے زیادہ عزیز، اپنے بچوں سے زیادہ عزیز۔ میرے بھائیوں، میں آج اس عظیم شان جلسے میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر امریکی بیڑا غزہ کے محاصرے کے لیے، غزہ میں قتل عام کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آ سکتا ہے تو سن لو، ہم بھی انشاءاللہ اپنے ماں اور بہنوں اور بیٹوں کی حفاظت کے لیے وہاں جا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! سبیلنا 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 سبیلنا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر! لوگوں، 86 لاکھ اسرائیلی ہے جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے، ناجائز ریاست ہے، یہ زمین مسلمانوں کا ہے، لیکن انہوں نے 70 لاکھ مسلمانوں کو اپنے دیش سے بدر کیا ہے، دیش بدر کیا ہے۔ لبنان میں ان کے کیمپ، اردن میں ان کے کیمپ، ساری دنیا میں فلسطینی در بدر موجود ہے۔ یہی فلسطینی ہے جنہوں نے 4 اشروں سے بیت المقدس کے آزادی کا علم اٹھایا ہے، ایسے حالت میں کہ مسلمان حکمرانوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن میں مسلمان حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب کریم نے حماس کی قربانی کے نتیجے میں آپ لوگوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے۔ اس وقت ساری دنیا فلسطین کی طرف متوجہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مل کر فلسطینیوں کا ساتھ دیا، آپ محفوظ رہیں گے، عالمی اسلام متحد ہو جائے گا، امت مسلمہ کو عزت ملے گی۔ اور اگر آپ لوگوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی بجائے وقت کا جابر بن کر اور میر صادق بن کر اسرائیل کا ساتھ دیا، یا خاموشی اختیار کی، یا ثالثی کے نظریے کو اپنایا، تو لوگوں یاد رکھو، یہاں انگریز آیا تھا، اس پورے بڑے صغیر پر مغل بادشاہت تھی، لیکن مغل بادشاہ عیاش بن گئے، انہوں نے جہاد کا راستہ چھوڑا، انہوں نے دین چھوڑا، اور ان کا نتیجہ یہی نکلا کہ 4 سال بہادر شاہ ظفر رنگون میں ایک انگریز میجر کے حجرے میں جہاں وہ گاڑی رکھتے تھے اسی جگہ پر وہ رہے، اور 4 سال بعد جب اسی جگہ پر وہ
को मौत आई तो पूरे हिंदुस्तान में उनको कब्र के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली, उनको उधर ही मौत नसीब हुई। आपको याद होना चाहिए कि सद्दाम हुसैन को इसी अमेरिकी फौज ने इराक में ईद उल अजहा के दिन फांसी दी थी। जब मुसलमान ईद की नमाज अदा कर रहे थे तो इस उम्मत को जलील करने के लिए, कमजोर करने के लिए, परेशान करने के लिए उन्होंने ईद के दिन का इंतखाब किया था। मैं इसलिए हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि कभी भी आलमी कुफर आपको इज्जत के साथ जीने नहीं देगा अगर आप लोग मुत्तहिद नहीं होते। और याद रखो, अगर आज आलमी इस्लाम के हुक्मरानों ने फलस्तीनियों का साथ नहीं दिया तो इसराइल के पार्लियामेंट पर जो नक्शा मौजूद है वो ग्रेटर इसराइल का है, जिसमें शाम भी शामिल, तुर्की भी शामिल और सऊदी अरब का खैबर का इलाका और मदीना मुनव्वरा का इलाका भी शामिल है। उनका तो नारा यही है कि खैबर हमारा था, उनका तो दावा यही है कि मदीना मुनव्वरा में हमारे कबाइल थे और हुजूर ने आकर हमारे कबाइल को मदीना से भी नहीं निकाला था और खैबर से भी निकाला था। तो अगर आप अपनी हुक्मरानी को बचाना चाहते हैं, अपनी सुल्तनत को बचाना चाहते हैं, एक ही रास्ता है, वो जिहाद का रास्ता है, वो फलस्तीनियों के हिमायत का रास्ता है। मुझे अफसोस है कि आज अमेरिकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दी है कि मिस्री हुकूमत ने 3 दिन कबल इसराइल को आगाह किया था कि फलस्तीनी तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं, लेकिन इसराइल ने उसका नोटिस नहीं लिया। तो आप मुझे बताएं कि आलम इस्लाम की ये हुक्मरान ये फलस्तीन के मुहाफिज है या इसराइल के मुहाफिज है, ये इस्लाम के मुहाफिज है या कुफर के मुहाफिज है, ये हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं। मसला फलस्तीन अब एक ही हल है और वो ये कि आलमी इस्लाम मिलकर उनका साथ दे और इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करे। अगर फ्रांस उनका साथ देता है, अगर अमेरिका उसका साथ देता है, अगर जर्मनी उसका साथ देता है, क्या हमारा हक नहीं है कि हम भी अपने भाइयों का साथ दे? आज हमें फलस्तीनी लीडर डॉक्टर कदूनी ने पैगाम भेजा कि अमेरिका एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम चंद दिनों के लिए अमन कायम करेंगे, बमबारी और हमले बंद करेंगे ताकि गजा में जो भी मुसलमान है वो गजा को छोड़े और गजा को खाली करे। उन्होंने कहा हमारा पैगाम आलमी इस्लाम तक और खासकर पाकिस्तानियों तक पहुंचा दे कि एक एक बच्चा गजा में जान देने के लिए तैयार है, लेकिन गजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छोड़ना है तो यहूदी इसराइल को छोड़े, इसराइली फलस्तीन के सरजमीन को छोड़े। उन्होंने अमेरिका से, बरतानिया से, जर्मनी से, रूस से अपना मुल्क छोड़कर यहाँ डेरा बसाया है। जाना उसको होगा। हमारा तो बाप दादा का ये वतन है, हमारा तो इस्लाम का ये वतन है। मेरे लोगों, गुज़श्ता 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और ये हमला नहीं था, ये तो बिल्कुल कुरान करीम की उस सूरत की तरह कि जिस तरह हाथियों पर अबाबील हमला आवर हो गए, उस तरह अबाबील बनकर उन्होंने उनके टैंकों पर चढ़ाई की, उन्होंने उनके कलम पर चढ़ाई की। अल्लाह ने उसको पत्थर से नवाजा। यही वो फलस्तीनी थे, ये पत्थर उठाकर लड़ते थे, ये गुलेल उठाकर लड़ते थे, ये खाली हाथों से लड़ते थे। लेकिन अमेरिका उस वक्त भी कहते थे कि ये दहशतगर्द है,
جو غلیل اور پتھر کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور جو ٹینک لے کر ان کے آبادیوں کو بلڈوز کر رہے ہیں، یہ حق پر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اقوام متحدہ، آج سلامتی کونسل کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جنوبی سوڈان میں کیا کیا؟ آپ لوگوں نے مشرقی تیمور میں کیا کیا؟ آپ لوگ آج یوکرین میں کیا کر رہے ہیں کہ روس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اسرائیلیوں نے گزشتہ 1 صدی سے دوسروں کے زمین، دوسروں کے گھروں پر حملہ کر کے مستقل قبضہ جمایا ہے۔ تو یہ انسانی حقوق کے علمبردار کہاں گئے ہیں؟ یہ امریکہ اور فرانس اور جاپان والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تم تو کتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، بلیوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، پودوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، لیکن جہاں اسلام اور مسلمان کی بات آتی ہے، جہاں مسلمان کا خون بہتا ہے، جہاں مسلمان کا بچہ روتا ہے، جہاں مسلمان بہن اور بیٹی کے آوازیں اور چیخیں آسمان تک پہنچتی ہے، وہاں تم گونگے، اندھے اور بہرے بن جاتے ہو۔ ہم نہیں مانتے ہیں تمہارے ان اصولوں کو۔ لوگوں، ہم کمزور نہیں ہے، ہم 2.25 ارب ہے، ہمارے ساتھ 74 لاکھ فوج موجود ہے، ہم 9 سمندروں پر واقع ہے، ہم 58 اسلامی ممالک ہے۔ انشاءاللہ جب ہم چل پڑیں گے کوئی اسرائیل آپ کے راستے میں نہیں ٹھہر سکتا، جس طرح غزہ کے مجاہدین نے۔ لاہور میں فلسطین کے ساتھ یکجہتی مارچ سے اس وقت امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق خطاب کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔